میں کہنے لگی۔ اس کا چہرہ فق ہو چکا تھا۔ بس کر دو ماہی، فرح چیخ پڑی۔ اب بس کر دو خدا کے لیے، اب اور کچھ نہ کرو۔ میں نے ساتھ دیا ہے تمہارا، میں اس سب میں تمہارے ساتھ تھی۔ میں نے پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیا کہہ رہی ہو سب کچھ؟ جھوٹی مکارن، میرا گھر پر بات کرنا چاہتی ہو؟ وہ متوحش سی اسے جھنجھوڑنے لگی، اس پر چیخنے لگی۔ فرح نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، اتنی تباہی اور بربادی کے بعد بھی وہ وہیں تھی۔ نہ اس نے وارننگ سے کچھ سمجھا تھا، نہ اعتراف جرم کی صحیح کی تھی۔ برہان، یہ سچ نہیں ہے۔ پھر تڑپ کر برہان کی طرف لپ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرح جھوٹ بول رہی ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میں ایسا کچھ۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ بے جان قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹا، آنکھوں میں غم، صدمہ، دکھ لیے۔ کیا آپ کی بیوی کو ہمیشہ سے جنت پر کیچڑ اچھالنے کا شوق ہے یا آپ سے شادی کے بعد ہوا ہے؟ اسے لگا دماغ کی نس پھٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک جھول نہیں دیکھا۔ پورے یقین سے اپنی بیوی کے کردار پر ہونے والی ہر بات کو ایک ہی سوال سے رد کرتا اس کا شوہر حواسوں پہ چھا گیا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ روتے سسکتے گھبرا کر اس کا سامنا کرتی جنت کمال، برہان یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے لفظ، طلاق سے پہلے خوف کی حالت میں کپکپاتی آواز میں ادا کیے گئے وہ آخری الفاظ، کمرے کا منظر، ٹوٹا ہوا آئینہ، تھپڑ سے لڑکھڑا کر کانچ کے ٹکڑوں پر گرتی جنت کمال۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ سر پکڑ کر وہ پنجوں کے بل فرش پر جھکا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ حفصہ اپنی جگہ صدمے سے ساکت کھڑی تھی، پلکوں پر اٹکے آنسو گال پر پھسلنے لگے۔ آپی میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں آپی۔ حفصہ کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ یہ تم نے کیا کر دیا ماہین؟ یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ! متوحش ہو کر ماہین کو پکڑ لیا، روتے ہوئے جھنجھوڑ ڈالا۔ سائرہ خالہ نے انہیں پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ حفصہ، سنبھالو خود کو۔ آپی مجھے امی کو دیکھنے دیں پلیز، امی کو آخری بار آپی۔ ان کا دل ایک دم سے پھٹنے لگا۔ وہ سچ بول رہی تھی، وہ سارا وقت اپنی صفائی میں سچ بول رہی تھی۔ وہ جنت کمال جو جانوروں کے غم میں بوجھل ہو جاتی تھی، کسی انسان کی جان کیسے لے سکتی تھی؟ جو اتنی حساس تھی کہ بلیوں کے لیے رو پڑتی تھی، وہ کسی انسان کے لیے کیسے بے حس ہو سکتی تھی؟ کسی کے ساتھ برا کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے کیوں نہ سنی بات؟ کیوں یقین نہ کیا؟ کیوں نانا کی تربیت پر شک کر لیا؟ کیوں اس پر ظلم ہونے دیا، بے گھر ہونے دیا؟ کیوں انہوں نے اسی بھری دنیا میں تنہا چھوڑ دیا؟ 6 سگی اور شادی شدہ بہنوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی کا فیصلہ دوسروں نے کیا۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارثوں کی طرح رہی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی ماہین، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ حفصہ، سائرہ خالہ اسے اٹھا رہی تھی۔ وہ اب اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ فرح کو لگا وہ حواس کھو چکی ہے۔ تائی امی کا چہرہ ویران ہو رہا تھا۔ فائزہ چچی میں جیسے اب جان نہیں رہی۔ سائرہ خالہ حفصہ کو سہارا دیتی باہر لے گئی تھی۔ ماہین ابھی بھی چیخ رہی تھی۔ پردہ یوں چاک ہوگا، حقیقت یوں عیاں ہوگی، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی اس کا غصہ جنت پر ہی تھا، ابھی بھی تباہی کا سبب اس کا وجود ہی تھا۔ حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہوتے اسے اپنا ہی نقصان نظر آ رہا تھا۔ برہان کا وجود ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ تاثرات میں جنون اور وحشت سی تھی۔ برہان پلیز میرا یقین کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر شدید غصے میں دبے قدم پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں انگارے سے نظر آ رہے تھے۔ برہان پلیز میری بات سنیں۔ تڑپ کر آگے بڑھی، بازو پکڑا، منت کی۔ تائی امی کہتی تھی وہ نحوست جب تک اس گھر سے نہیں نکلے گی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے تو بس وہی کیا جو وہ چاہتی تھیں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں میں کرب لیے۔ برہان نے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے، لبوں کو جنبش دیتے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی۔ برہان، میں آپ سے پیار… بس کر دو ماہین، وہ اس پہ برس پڑا۔ ہاتھ بھی اٹھا دیتا اگر بروقت پھپھو بیچ میں آ کر اسے روک نہ لیتی۔ اسے لگ رہا تھا وہ مزید وہاں رکا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت دکھ اور صدمے میں مشتعل سا گھر سے نکل گیا۔ ماہین عبدالکریم اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ فارس تیار ہو کر جا چکا تھا۔ مسز شیرازی اپنے کمرے میں تھیں۔ وہ کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی، حماد کی، ہارون شیرازی کی باتیں سنتی رہی۔ ریان کمرے میں یہاں وہاں گھوم رہا تھا، اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، اپنے پاپا کی ہی تصویر کے فریم کو چھیڑ رہا تھا۔
بہت صبر اور ہمت والی خاتون تھی مسز شیرازی، بہت ضبط سے بات کر رہی تھی، بہت تحمل سے برداشت کر رہی تھی۔ ان کی ہتھیلی سہلاتے وہ ان کی سنتی رہی اور دلاسا بھی دیتی رہی۔ پھر اس نے ٹاپک بدل دیا، کتاب اٹھا لی، پھر میگزین۔ وہ ان سے باتیں کرتی رہی، اپنی باتیں اور ریان کی باتیں، ریان کی ہنسی۔ ریان کا وجود ان کے دل کو ہلکا ہلکا کر دیتا تھا۔ اپنے پوتے میں تو جان تھی ان کی۔ ریان ہنستے کھیلتے اپنا فیڈر پیتے دادوں کے پاس ہی سو گیا تو وہ ان سے اجازت لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب آپ بھی آرام کیجیے، کافی وقت ہو چکا ہے۔ تکیہ درست کر کے انہیں لیٹنے میں مدد دیتے ہوئے بولی۔ فارس ابھی تک نہیں آیا؟ جنت نے وال کلاک پر وقت دیکھا، کہہ تو رہا تھا 10 بجے تک آ جائے گا، میں اسے کال کر کے پوچھتی ہوں۔ شب بخیر کہہ کر لائٹس آف کرتے دروازہ آہستگی سے بند کر کے وہ نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر اسے کال کی، اس نے ریسیو نہ کی۔ پھر میسج لکھا، کہاں ہو، کب تک آ جاؤ گے؟ غالباً وہ کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں سگنلز کا مسئلہ تھا کہ میسج وصول ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ بھی ہاں، پھر تصویر دکھا دی۔ جیدہ نکما کسی ٹالی پر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا، کافی دلچسپ لگا۔ جیدہ اتنا برا بھی نہیں اقصیٰ، اس نے ہنس کر لکھا۔ اقصیٰ برا مان گئی، جو اسے برا لگتا ہے وہ اس کے آپ ہی کو بھی برا لگنا چاہیے۔ شازیہ پسند کرتی ہے اسے، پتہ نہیں شازیہ کو اس میں کیا نظر آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے خالہ کہتی ہیں شازیہ اور جیدے کا رشتہ تو وہ کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ کیوں بھائی، تمہاری خالہ کیوں ولن بن رہی ہیں؟ انہیں میرا رشتہ چاہیے، میں بھلا وہاں کیوں شادی کروں جن کو میری پڑھائی پر ہی اعتراض ہے؟ بالکل، تمہارے لیے تو تمہارے ابا بہت اچھا سا لڑکا ڈھونڈیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے لکھا تو دوسری طرف اپنے گاؤں میں کھلے آسمان تلے چارپائی پر لیٹی اقصیٰ شرما گئی۔ ہاں آپ بھی نا، ابھی تو میں بہت سارا پڑھوں گی اور ڈاکٹر بنوں گی۔ اس کے بہت سے خواب تھے، تو وہ بھی تو پڑھائی کے بعد ہی کچھ سوچیں گے نا۔ اقصیٰ مسکرائی، اسے اپنے ابا پر بہت پیار آتا تھا۔ فی الحال اسٹڈیز پر دھیان دو اور اپنے خاندان کی سیاست کو اگنور کرو۔ اوکے آپ ہی۔ اور جیدہ بھی کہتا ہے اقصیٰ تو پڑھائی نہ چھوڑی تاکہ اماں تیرے سے میرا بیاہ نہ کرے۔ کمال ہے، وہ ہنسی۔ اچھا آپ ہی، صبح بات کروں گی اور گاؤں کی تصویریں بھی بھیجوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اقصیٰ سے بات کرنے کے بعد اس نے دوبارہ فارس کو کال کی۔ اس کا موبائل اب آف جا رہا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں ہی راہداری میں ٹہلنے لگی۔ کمر پر ہاتھ رکھے آہستگی سے قدم اٹھاتے دائیں طرف دیکھا، سامنے طویل کوریڈور تھا، دو دروازے تھے، ایک راہداری کے اختتام پر تھا اور دوسرا دائیں طرف۔ پہلا دروازہ اسٹور روم کا تھا، کھول کر سرسری سا اندر جھانکا۔ ملازموں کو اس نے کئی بار یہاں آتے دیکھا تھا، ایک طرح کا اسٹور روم، مگر یہاں زیادہ تر فائلز، ڈاکیومنٹس کا ذخیرہ تھا، کچھ غیر ضروری سامان، گملے، کچھ پرانی پینٹنگز، پردے، گلدان اور گلاس ٹیبلز کے علاوہ بہت سی آرائشی اشیاء پیک شدہ حالت میں رکھی تھیں۔ ہال نما کمرہ تھا تو ریک ترتیب سے وسط میں رکھے گئے تھے، ان میں کتابیں، کاغذات، فائلز نظر آ رہی تھیں۔ کہنے کو اسٹور روم، مگر اس کی بھی جیسے باقاعدگی سے صفائی کی جاتی تھی، مٹی اور گرد کا نشان تک نہ تھا۔ دروازہ بند کر کے سامنے براؤن دروازے کو دیکھا۔ اس منزل پر یہ واحد دروازہ تھا جو بند رہتا تھا، اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پورے گھر کا ٹور کراتے ہوئے مدحت نے آج صبح ہی اس سے کہا تھا، یقیناً یہ احکامات ملازموں کے لیے ہی ہوں گے۔ کچھ سوچ کر وہ اسی طرف آ گئی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا۔ نیم تاریکی میں بلب کی روشنی اندر تک گئی، بالکل سامنے ہی کھڑکیاں تھیں جن سے باہر کی تاریکی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سامنے والے دروازے کو بھی آہستگی سے کھول دیا۔ کمرے میں تاریک، ہاتھ بڑھا کر سوئچ دبایا تو لائٹس آن ہو گئیں۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ ایک ہاتھ ہینڈل پر رکھے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ کیا یہ فارس وجدان کا کمرہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ اضطراب اتر آیا۔ نیلگوں تھیم میں سجا ہوا کمرہ، کھڑکیوں کے پردے ہم رنگ تھے، کتابوں کے ریک، الماری جس میں اوپر تک مختلف اسناد اور ٹرافیز سجی ہوئی تھیں۔ وہ بھاری سانسوں کے ساتھ اندر آ گئی۔ پیک شدہ کارٹنز، کچھ کھلے کچھ کھول کر بند کیے ہوئے، شیشے سے جھانکتی ٹرافیز، کچھ سلامت اور کچھ ٹوٹ کر جڑی ہوئی۔ اسکول اور فارس کا نام بے حد نمایاں تھا۔ نظر آ رہا تھا وہ کتنا ذہین اور محنتی تھا۔ وہ اپنی ٹین ایج میں پڑھائی اور دیگر سرگرمیوں میں شاندار کارکردگی دکھاتا رہا تھا۔ اس نے گلاس ایک طرف سائڈ کر دیا۔ وجدان ہاؤس میں تو اسے بچپن سے جڑی چند اشیاء ہی نظر آئی تھیں، مگر یہاں تو جیسے اس کا پورا بچپن تھا۔ وہ رزلٹ کارڈز اٹھا کر دیکھنے لگی، پھر اس نے ڈائریز اٹھا لی۔
سیاہ جلد والی جس کے تمام صفحے تقریباً خالی تھا، خرید کر جیسے یوں ہی رکھ دی گئی تھی۔ اس نے سیاہ کور کے ایک کونے پر سنہری کیلیگرافی میں لکھے لفظ وان کو چھوا، پھر اسے رکھ کر باکس اپنی طرف کھینچا۔ کنارے پر رکھی کوئی شے ہل گئی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گئی کہ جس تلوار پر نظر پڑی وہ اس کی تھی، وہی نیلگوں نشان، وہی سیاہ لکیروں سے جھلکتا سنہری دستہ، وسط میں جڑا سرخ نگینہ نقرئی بلیڈ اور دستے کے ساتھ جڑی باریک سی زنجیر۔ یہ یہاں کیسے؟ وہ لمحے بھر کے لیے ششدر ہوئی تھی، پھر اس نے سر اٹھایا۔ جس جگہ سے تلوار اٹھائی تھی اسی جگہ پر گرد کی ہلکی سی تہ پر تلوار کی ہی چھاپ نظر آ رہی تھی، گویا وہ چیز یہاں کافی عرصے سے موجود تھی، جبکہ اس کی تلوار تو باکس میں ہمیشہ موجود رہی تھی۔ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دوسری چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کیا۔ تصویروں کے کچھ البم، مگر وہ صرف قدرتی تصویروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک باکس جس میں کچھ چیزیں رکھی تھیں، ایک گلابی ہیئر پن جس پر اسٹرابیری بنی ہوئی تھی، زرد رنگ کی ننھی سی گھڑی، ایک نیل پالش، چھوٹا سا آئینہ جس کے پیچھے مٹا مٹا سا جنہ لکھا تھا۔ جنت کمال اپنی جگہ صدمے سے گنگ رہ گئی۔ اس نے سفید شیٹ میں دھرے کاغذات باہر کھینچے اور کچھ تصویریں نکل کر قدموں میں بکھر گئیں۔ ایک 7 سالہ، 10 سالہ اور 12 سالہ فارس وجدان کے ہمراہ کھڑے اس کے نانا ڈاکٹر مصطفیٰ۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ پتھر، حرکات و سکنات سے مکمل آری، اسے لگا آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ شاید ہر ادھیڑ عمر شخص میں اسے اپنے نانا کا گمان ہوتا تھا۔ بہت احتیاط سے نیچے فرش پر بیٹھتے ہوئے اس نے کپکپاتی انگلیوں سے تصویریں اٹھائیں، انہیں قریب سے دیکھا۔ وہ اس کے نانا ڈاکٹر مصطفیٰ ہی تھے۔ وہی بانور چہرہ، چمکتی ہوئی روشن آنکھیں، وہی مہربان مسکراہٹ۔ وہ جس بچے کو اپنے ساتھ لیے ہر تصویر میں نظر آ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، فارس وجدان تھا۔ پھولے تنفس کے ساتھ وہ نیچے بیٹھی دیگر اشیاء نکالتی گئی۔ اس کی ڈرائنگ کا ایک ڈھیر تھا اور ہر صفحے پر اس کا نام لکھا تھا، میڈ بائی جنہ مصطفیٰ۔ ڈرائنگز میں باغ کا منظر تھا، ندیوں اور نالوں کا، اونچے پہاڑوں کا، بڑی ساری حویلی اور اس کے سامنے کھڑے ایک چھوٹے سے گھر کا۔ وہ گھر اس کا تھا، وہ باغ اس کا تھا، وہ خوشیوں بھرے پل، وہ صفحے پر بکھرے رنگ، وہ منظر میں ڈھلتی یادیں اس کی تھیں۔ نانا، جنہ اور تیسرا فرد جو ہر صفحے پر تھا وہ فارس تھا۔ اس کا داہنا ہاتھ بے ساختہ لبوں پر آ گیا، آنکھیں مکمل بھر گئیں، سانس بھاری ہو گیا۔ آج تاریخ کیا ہے سلیم؟ 3 نومبر۔ ابھی 2 دن باقی ہیں۔ کیلنڈر دیکھ کر وقت کا حساب لگاتے نانا، اینک اتار کر آنکھیں پوچھتے، نمی کو چھپاتے، کچھ سوچ کر مسکراتے۔ ایسی کیا خاص بات ہے 5 نومبر میں؟ سلیم اس کے پاس آ کے پوچھ رہا تھا۔ بابا کے دوست کا برتھ ڈے ہے۔ کس دوست کا؟ سلیم کو جیسے ان کے تمام دوستوں کے نام انگلیوں پہ ازبر ہوتے تھے۔ فارس کا۔ کون فارس؟ حارث کی بات کر رہی ہو؟ مجھے کیا معلوم؟ کندھے اچکا کر کسی اور کام میں مصروف ہوتی وہ۔ 20 سال، انگلیوں پر حساب کرتے نانا۔ ہاں، اب پورے 20 سال کا ہوتا وہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ تمہیں یاد نہیں؟ تم بہت چھوٹی تھیں۔ مجھے یاد ہے وہ، مجھے وہ نہیں بھولتا، میں اسے بھول بھی نہیں سکتا۔ نانا کے تمام دوستوں میں سب سے کم عمر، سب سے تنہا، سب سے پریشان حال دوست۔ وہ اسے بھی بہت یاد آتا تھا۔ تم سے پہلے میں نے اسے کبھی بھی کسی بچے سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ اکثر کہتے تھے۔ تمہارے ساتھ وہ بہت ہنستا تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ حادثاتی موت تھی، کار ایکسیڈنٹ سے ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں بن گئیں، چہرہ تر ہونے لگا۔ بہت پیارا لڑکا تھا، بہت ویل مینرڈ، دھیمے مزاج کا۔ نومبر کا مہینہ ہو اور نانا اپنے دوست کا ذکر نہ کریں، ایسا کیسے ممکن تھا؟ اب خیر سے آپ اسے ویل مینرڈ اور دھیمے مزاج کا تو نہ کہیں۔ سلیم ان دنوں چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ اچھا خاصا بدتمیز لڑکا تھا وہ، معذرت کے ساتھ۔ صرف اس لیے کہ وہ تمہیں اگنور کرتا تھا؟ صرف مجھے اگنور کرتا تھا؟ آپ شاید بھول گئے ہیں، مگر مجھے یاد ہے اسے اس بات سے بھی مسئلہ تھا میں آپ کے گھر کیوں رہ رہا ہوں۔ وہ تم سے جیلس ہوتا تھا۔ وہ ہنسے اور پھر کافی دیر تک ہنستے رہے۔ آنکھیں تر ہو گئیں، دل ڈوب گیا، پھر چپ ہو گئے۔ رات گئے تک چھت پر ٹہلتے رہے۔ اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، زیر لب دہراتے جاتے۔ وہ تو میرا بہادر بچہ تھا، اپنا کام کرتے
پریکٹیکل جنرل بناتے، وہ سب چھوڑ کر دروازے کے پاس آ کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے تھے اور آنکھوں میں خوف اترا ہوتا تھا۔ بہت دیر تک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے خود سے لگا لیتے۔ خودکشی بذات خود ایک مسئلہ ہے، کسی مسئلے کا حل ہرگز نہیں۔ اس کا چہرہ اپنے نحیف ہاتھوں میں لے کر اس کی شہد آنکھوں میں جھانک کر کہتے۔ وہ تب 15 سال کی تھی۔ نانا نے پہنسوں کی ڈور خود سے ٹوٹے تو ٹوٹے، تم توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے ہاتھ بے جان ہوتے گود میں آ گرے۔ اس کی یادداشت میں سب دھندلا ہو چکا تھا، مگر اسے وقفے وقفے سے ملنے والی نانا کی باتیں یاد رہی تھیں۔ وہ فارس نامی لڑکے کو کبھی نہیں بھولے تھے، بستر مرگ پر بھی۔ وہ اس کی عمر کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ ہر نومبر کی 5 تاریخ انہی حساب کتاب کے لیے مختص ہو جایا کرتی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو آج پورے 20 سال کا ہوتا۔ اب اس کی عمر یقیناً 22 برس کی ہوتی۔ ہائٹ تب بھی اچھی تھی، اب بھی اچھی ہوتی۔ لمبے بال سوٹ کرتے تھے، چھوٹے بالوں میں بھی خوبصورت لگتا۔ ڈریسنگ سینس اس وقت بھی اچھی تھی، اب تو باکمال ہوتی۔ اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح اول فول رف ہولیے میں گھومنا اسے پسند نہیں تھا، بلا کا صفائی اور نفاست پسند۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے انہیں سنتی رہتی۔ وہ تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی باتیں، تھوڑا سا ذکر کر کے بالکل چپ ہو جاتے، اوپر سے خاموش، مگر اندر ہی اندر خود سے باتیں جاری رکھتے۔ وہ اس کے لیے بہت زیادہ دکھی تھے۔ انہوں نے اپنا کلینک، اپنا گھر، حتیٰ کہ وہ شہر، وہ علاقہ تک چھوڑ دیا، مگر اس کی یادداشت سے پیچھا نہ چھڑا سکے، خود کو پچھتاووں سے نہ نکال سکے۔ صرف ایک تصویر اپنے بٹوے میں لگائے رکھتے، سب سے پہلی تصویر۔ لڑکا 6 سال کا اور وہ 60 سال کے تھے۔ دوستی کی علامت ان کی پہلی تصویر پاس رکھی۔ باقی سب وہیں گھر چھوڑ آئے۔ کئی بار اس نے کہا تھا واپس چلتے ہیں، چند دنوں کے لیے ہی صحیح، مگر وہ نہیں گئے تھے۔ پہلے کوہاٹ شفٹ ہوئے، پھر لاہور، لیکن کوئٹہ دوبارہ نہیں گئے۔ اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی، اس کے بابا نے اسے چھوڑ دیا، وہ بالکل اکیلا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جاتے وقت تو بہت خوش تھا، تم سے کہہ کر گیا تھا چھٹیوں میں واپس آئے گا، پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ رخ موڑ کر آنسو چھپانے کی صحیح کرتے تھے۔ اس نے بے ساختہ داہنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ نانا کا دوست، نانا کا فارس، نانا کا بہادر بچہ۔ اس کا چہرہ تر ہو چکا تھا۔ وہ اب دوسری اشیاء کو دیکھ رہی تھی، فرینڈشپ ڈے کے کارڈز اور گیٹ ویل سون کے 3-4 پیپرز۔ وہ ٹھیک ہو گیا، پھر بھی اسے لکھ کر دیتی رہی۔ ہر بار وہ جب بھی پھول لے کر گئی، وہ کبھی بھی کچرے کی زینت نہیں بنے۔ پلاسٹک شیٹ میں دھرے، خشک بے رنگ اس کے دیے گئے پھول، اس کے نیل پالش، اس کی میک اپ کٹ، اس کا آئینہ، اس کے خواب، اس کی خوشیاں، وہ سب جو زندگی کے آخری حالات میں گم ہو کر وہ بھلا چکی تھی، اب یاد آ رہا تھا۔ وہ پزل کی طرح ایک ایک شے کو تخیلات پر چنتی ایک اچھوتی تصویر مکمل کرتی جا رہی تھی۔ فارس، وجدان شیرازی، سرسبز باغ، ایک وسیع و عریض لان کا سبزہ زار، اونچی دیواروں میں مقید ایک شاندار قصر نما حویلی، سڑک کے اس پار دوڑتے بھاگتے بچے، نہر کے کنارے پتھر، پھول، پتے اور ٹہنیاں توڑ توڑ کر پھینکتی وہ، اور ایک مبہم سا ساتھی، ایک دھندلا سا چہرہ، ایک ہلکی سی شبیہ۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی ادکھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلتا فارس اپنی جگہ رک گیا تھا۔ وہ نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی، اس کی اشیاء میں اپنی یادوں میں کھوجتی ہوئی، کارڈ، گفٹس اور کھلونوں میں گھری ہوئی۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے وہ اندر آ گیا۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل جھکا تو جنت کمال نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نم اور چہرہ تر تھا۔ اس کا وجود سسکیوں کی زد میں لگ رہا تھا۔ اس کے تاثرات بتلا رہے تھے، وہ اسے پہچان گئی تھی، ایک جنہ اور ایک اس کا دوست فارس۔ اب نہ پریوں کی باتیں کی جا سکتی تھی، نہ شہزادیوں کے قصے سنائے جا سکتے تھے، نہ رنگوں کا جنون تھا، نہ خالی صفوں کا کریز۔ اب صرف وہ تھی اور فارس تھا۔ زندگی نے کسی اور موڑ پر، کسی اور وقت میں، کچھ اور حالات کی زد میں دونوں کو سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ فارس کے احساسات دکھ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس کے اندر کی کیفیت بدل سی گئی۔ وہ عجیب رنج کی زد میں اپنے اندر بکھر سا گیا۔ اس کے سامنے اب اس کی بیوی نہیں تھی، وہ اب ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی تھی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سوال مختصر سا، بہت اذیت سے پوچھا گیا۔ فارس کا سر اثبات میں ہلا۔ وہ اندر تک ساکن ہو گئی۔ کب سے؟ جب تم نے گھر چھوڑ دیا تھا، تب تمہارے سامان میں ان کی تصویر تھی۔ وہ لب بھینچ کر تحمل اور ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھے گئی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شکوہ تھا، دکھ تھا، جذبات پر بمشکل قابو رکھے ہوئے تھی۔ مجھے لگا ممکن ہے تمہیں کچھ یاد نہ ہو۔
فارس کے لیے اپنے ہی الفاظ کچھ بھاری ہو گئے۔ لیکن تم تو یاد دلا سکتے تھے، تم تو مجھے بتا سکتے تھے۔ وہ رو رہی تھی، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ ساری یادیں، وہ وقت اور لمحے، اس کا دوست اور نانا، اسے اب نانا بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ جنت، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مجھے تمہیں خود ڈھونڈنا پڑتا ہے، مجھے تم تک خود آنا پڑتا ہے۔ کوئی پہل تم کیوں نہیں کرتے؟ تم خود مجھے کیوں نہیں کچھ بتاتے؟ اس نے فارس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ڈر تھا میں ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی، آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ اپنے اندر ایک دکھ، ایک کرب سا لیے وہ ہمت جمع کرتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ اس نے شکوہ کیا تھا کوئی ابتدا وہ خود سے کیوں نہیں کرتا، تو ایک ابتدا وہ اب خود کر رہا تھا۔ بہت سی باتیں تھیں جو دل کی تھیں اور دل میں ہی رہ گئی تھیں۔ بہت سے اعتراف ایسے تھے جو استحال نہیں ہو سکے تھے، جو اب کہہ سکتا تھا، وہ اب اسے بتا سکتا تھا، جو اس بوجھ کو اپنے دل سے ہٹا سکتا تھا، وہ اس خلا کو اب پر کر سکتا تھا۔ میں دوسری شادی کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صرف ممی کی خواہش پر میں نے مجبوراً تم سے نکاح کیا تھا۔ مجھے تم سے نفرت تھی، صرف تم سے ہی نہیں، اپنے نکاح میں آنے والی ہر لڑکی سے ہوتی۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا میں یہی کرتا، نکاح کو کانٹریکٹ رکھتا اور فرصت ملتے ہی اپنی جان چھڑا لیتا۔ میرے لیے یہ آسان تھا بنسبت بھروسہ کرنے کے، مجھے یہ آسان لگا۔ جنت آنکھوں میں درد لیے لب بھیج کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حزن ٹھہرا ہوا تھا، اس کی آواز سے درد جھلک رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا، وہ اسے بولنے دے رہی تھی۔ میں رشتے، اعتبار، وفا اور محبت جیسے معاملات سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ میری زندگی میں ان کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا میں سخت رویہ دوں گا تو تم مجھ سے کوئی امید نہیں رکھو گی۔ میں چاہتا تھا تمہیں بھی مجھ سے نفرت ہو اور تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب نہ دیکھو۔ تمہیں نفرت سکھاتے سکھاتے کب میں نے تم سے محبت سیکھ لی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کا وہ آخری جملہ جنت کی دھڑکنیں تھما گیا۔ مجھ سے صرف ایک بھول ہوئی، میرے احساسات بدل رہے تھے تو مجھے چاہیے تھا میں تمہاری غلط فہمی دور کرتا، اپنے احساسات صرف دل تک محدود نہ رکھتا۔ مجھے چاہیے تھا میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہ کرتا۔ مجھے تمہیں ٹائم دینا چاہیے تھا، مجھے تم پر سب واضح کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں بات کر لیتا تو تم اس رات گھر چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ روانی سے بات کرتے ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اسے دکھ تھا وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح بے گھر کیوں ہوئی تھی، کیوں اس کی زندگی میں وہ اس طرح شامل ہوئی کہ اس کے پاس نفرتوں کے سوا اور کچھ دینے کو رہا ہی نہ۔ میں نے اپنے فیصلے کبھی نہیں بدلے، مگر تمہارے لیے میں نے اپنا ہر فیصلہ، اپنا ہر ارادہ بدلا۔ نکاح ممی کی پسند سے ہوا تھا، مگر میں نے تمہیں اپنی مرضی سے بیوی کا درجہ دیا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے اب آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جو میں نے کیا یا جو رویہ تمہیں دیا، اسے میں کسی طور جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ جو غلط ہے سو غلط ہے۔ جنت کی شہد آنکھوں میں اس کا عکس جھلملانے لگا۔ میری نفرتوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بےحد رنجیدہ تھا۔ اگر ڈاکٹر مصطفیٰ آج زندہ ہوتے اور انہیں معلوم ہوتا میں نے ان کی نواسی کے ساتھ کیا کیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہ کرتے۔ جنت نے بے اختیار اپنے گال پر ٹھہرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، بہت دکھ، فکر اور پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے جیسے اب سمجھ میں آیا تھا وہ اپنے خول میں بند کیوں تھا۔ مجھے دنیا کا وہ آخری مرد ہونا چاہیے تھا جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لاتا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا رویہ زیادہ برا تھا؟ وہ بولی تو بھیگی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ اپنے گال سے فارس کا ہاتھ ہٹا کر اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ جس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے اور جس طرح کے رویے میں نے سہے ہیں، جو دکھ، محرومیاں اور اذیتیں جھیلی ہیں، ان سب کے مقابلے میں تمہارا گھر میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ آنکھوں میں غم کی سرخی لیے اسے کچھ اذیت سے دیکھا۔ مجھے تمہارے رویے کا دکھ ضرور تھا، لیکن میں سکون سے سوتی تھی اور آرام سے پورے گھر میں پھرتی تھی، اور آنٹی تھی میرے پاس اور کوئی کمی نہیں تھی وہاں، اور تم چپ چاپ سب سنتے، دیکھتے اور برداشت کرتے تھے کیونکہ میں تمہاری کوئی بات مان نہیں رہی تھی۔ گزرا ہوا وقت ان کے درمیان آ کر ٹھہر گیا۔ جس رات تم نے صرف سیٹنگ بدلنے پر مجھے غصہ دکھایا تھا، اس رات میں نے اپنا ہر خوف مٹا دیا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں تمہاری کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کروں گی۔ میں حالات سے آخری سانس تک لڑوں گی اور تمہارے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ یہ میرا فیصلہ تھا تم سے ٹکر لینے کا، تمہارے مقابلے میں آنے کا۔ میں اس بار چپ چاپ سہنا نہیں چاہتی تھی، میں لڑنا چاہتی تھی تم سے، اپنی زندگی سے، حالات سے۔ تو ہاں، ٹف ٹائم میں نے بھی تمہیں دیا ہے۔ نرم، مضبوط لہجہ، مضبوط اعصاب کی ترجمانی کر رہا تھا۔
مجھے یاد ہے میں تمہیں زبردستی مال لے کر گئی اور تمہارے سامنے بچے کی شاپنگ کی۔ میں صرف تصور کر سکتی ہوں میری اس حرکت سے تمہیں اس وقت کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ سرونٹ کوارٹر کے اس کمرے کی کھڑکیوں سے باہر ہلکی رمجھم بارش پھر سے برسنے لگی تھی۔ اندر کا ماحول پھر سے سرد ہونے لگا تھا۔ میں نے تم پر شک کیا، تمہیں کئی بار ہرٹ کیا، تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ غلطیاں صرف تم سے نہیں ہوئی ہیں، مجھ سے بھی تو ہوئی ہیں۔ سو تم بار بار یہ مت کہا کرو کہ وہ وقت برا تھا۔ میرے لیے وہ وقت بہت سے برے وقتوں میں سب سے اچھا وقت تھا فارس۔ آنکھوں میں محبت کی چاشنی لیے وہ پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ فارس کا دل بھاری ہوا۔ وہ وقت آسان نہیں تھا جس کا ذکر وہ اتنی آسانی سے کر رہی تھی۔ تمہارا غصہ، سختی، نفرت بے شک غلط تھی، لیکن اس کی بھی تو وجوہات تھیں۔ تمہاری بیوی نے دھوکہ دیا، تم نے اپنی بیٹی کو کھو دیا، اور جس طرح کے حالات سے تم گزرے تھے تمہارے لیے بھروسہ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ ایک ایک کر کے ان تمام گرہوں کو کھول رہی تھی جو ماضی کے غم کو تازہ کرتی تھیں، پچھتاووں اور دکھ میں دبا دیتی تھیں، جن کا سایہ حال پر پڑتا تھا تو وہ اپنے خول میں بند ہونے لگتا تھا۔ تم یہ دیکھو، ہم لڑے، ہم نے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو کھوجا، ہم نے ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور چھپایا بھی، ہم ایک دوسرے کی ڈھال بھی بنے، ہم نے ارادے بھی بدلے اور خود کو بدلنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے لفظ مرہم تھے، اس کی آواز میں سکون تھا، وہ سن رہا تھا بہت توجہ اور خاموشی سے۔ نانا ہوتے تو میں انہیں بتاتی، ان کے دوست نے مجھے اس وقت اپنا لیا جب میرے اپنے مجھے اکیلا کر چکے تھے۔ میں انہیں بتاتی میں ان کے دوست سے بہت لڑی ہوں، وہ اپنا ہر فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو گیا ہے، وہ جیسے پہلے بدل گیا تھا ویسے ہی اب بھی بدل گیا ہے۔ میں انہیں تمہاری ایک ایک بات بتاتی اور وہ خوش ہوتے، وہ تم سے بہت خوش ہوتے۔ فارس وجدان کی آنکھیں تر ہو چکی تھیں۔ جنت نے تصویریں سمیٹ لی۔ نانا تمہیں بہت یاد کرتے تھے، وہ اب کہہ رہی تھی۔ تمہاری باتیں، تمہارے سوال، وہ بار بار تمہارا ذکر کرتے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں میں تمہیں ڈھونڈتے تھے، انہیں تمہاری موت کا بہت دکھ تھا۔ اب وہ تفصیل سے ان کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ سب باتیں جو ذہن میں تھیں، جو اس کی ذات سے جڑی ہوئی تھیں۔ وہ بھاری دل کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس نے بات کرتے اس کی کچھ بے چینی سے پہلو بدلنا چاہا تو اس کی حالت کا خیال کرتے فارس نے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے سنگل بیڈ پر بٹھایا۔ خود وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ تم نے میری سب چیزیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، کمرے میں طائرانہ نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرایا۔ تمہارے پاس بھی تو ابھی تک میرے گفٹس ہیں، تلوار ہے، ڈائری ہے، سٹیکرز ہیں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے ہنسی۔ ہاں، تمہارے ان تحفوں میں میرے نانا کی یادیں تھیں، اور ایسے دوست کی بھی جو وعدہ کر کے واپس نہیں آیا تھا، آ نہیں سکا تھا، اس کی قبر بن گئی تھی، وہ دفن ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر لی۔ بہت مشکل وقت تھا، بہت۔ کیا میں تمہیں یاد آئی پھولوں کو دیکھ کر؟ ہاں، وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنس دی۔ اور کب؟ جب مسز گرینٹ کی نواسیاں ہیری کو دیکھنے آئیں تب بھی۔ مسز گرینٹ؟ وہ کون ہے؟ لندن میں ہماری نیبر ہیں۔ اور ہیری؟ وہ راہم کا طوطا ہے۔ اور راہم کون ہے؟ وہ بھی کچھ ہے، کوئی انوکھی مخلوق ہے کیا؟ یہی سمجھ لو۔ مسکرا کر اس نے اطراف میں ایک بار پھر نگاہ دوڑائی۔ تمہارے کمرے میں ہر چیز کتنی ترتیب اور صفائی سے رکھی ہے فارس۔ اس نے بھی دیکھا، سر اٹھا کر بہت ہی تکلیف سے۔ اسے مدحت سے پتہ چلا تھا اعظم شیرازی اکثر اس کے کمرے میں آتے تھے، اس کی چیزوں کو دیکھتے تھے، ڈائریز کو پڑھتے تھے، ٹرافیز کو چھیڑتے تھے، اور چند ایک بار تو ان کی یہی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کے کمرے کو صاف رکھنے کی ذمہ داری انہوں نے نبھائی تھی۔ اس نے درد سا محسوس کرتے خیالات کو جھٹکنا چاہا۔ فارس، اس نے آہستہ سے پکارا۔ آئی ایم سو سوری۔ کس لیے؟ میں تمہیں بہت ہرٹ کرتی رہی۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں اپنی منمانی اس لیے نہیں کرتی تھی کہ تمہیں دکھ پہنچے، میں صرف اپنا گھر بچانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رسانیت سے بولی۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ تم نے پہلے بھی میری بات نہ مان کر میری زندگی بدل دی تھی، اب بھی تم نے وہی کیا۔ اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے وہ آہستہ سے گویا ہوا۔ جنت کی دھڑکن تیز ہوئی۔ 15 سال پہلے تم نے مجھے جینا سکھایا تھا، 15 سال بعد بھی تم نے وہی کیا۔ کوئی بچی اگر اپنے ماں باپ کی مشترکہ نفرت کو سہتے ہوئے بھی ہنس سکتی ہے، کھیل سکتی ہے، شرارتیں کر سکتی ہے، تو میں کیوں نہیں؟ اور کوئی لڑکی اگر اپنی میرڈ فیلئر کے بعد، سخت الزام، خاندان بھر کی نفرت سہنے کے بعد بھی اتنی پازیٹیو ہو کر میرے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز صدقے دل اور چاہت سے کر سکتی ہے، تو میں کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
اپولوجائز تو مجھے کرنا چاہیے۔ وہ آنکھوں میں محبت کا تاثر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نانا جیسا تھا، بہت شفیق اور مہربان سا، اپنی غلطیوں کا ادراک کرتا، انہیں سمجھاتا ہوا، خود کو بدلتا ہوا، جینے کی کوشش کرتا ہوا۔ چلیں، یہاں بہت ٹھنڈ ہے، فارس نے کہا تو آواز بھاری تھی۔ یہ کمرہ بہت سی ایسی یادوں سے بھی جڑا ہوا تھا جو اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہی تھی۔ جنت سر ہلا کر اٹھ گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کرتے کرتے وہ رک گیا۔ کھڑکی کے عین نیچے وہاں وہ تھا، اور روتے ہوئے بیڈ کے نیچے بھی، چھپا ہوا سا، اور آنکھیں رگڑ رگڑ کے صاف کرتا، اور بہادری سے رونے پہ قابو پاتا ہوا بھی۔ اس کے تاثرات ایک دم سے خوف اور وحشت میں بدل گئے۔ جنت کمال کو اس لمحے شدت سے احساس ہو، اس نے یہاں آ کر تکلیف دہ یادوں میں اسے ایک بار پھر دھکیل دیا ہے۔ دروازہ بند کر کے فارس کا بازو گرفت لیا۔ چلیں؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا، اور ماضی کا فارس وہیں کہیں اندھیرے میں اپنے بستر کے نیچے چھپا رہ گیا تھا۔ خاموش ویران کمرے میں بچپن کی یادیں سسکیوں سمیت وہیں کہیں سرد فضا میں ٹھہری رہ گئیں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ خبر ایسی نہ تھی کہ خاندان بھر میں نہ پھیل تھی۔ شام میں سب بہنیں وہیں اکٹھی ہو گئیں۔ پشیمانی کا تاثر ہر ایک چہرے پہ نظر آ رہا تھا۔ آپی حفصہ قالین پر دیوار کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، ان کے بچے پریشان ہو رہے تھے۔ یہ ہم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا۔ ایمان سامنے ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں مکمل تر تھیں۔ نفیسہ کی وفات پر سب سے برا رویہ اس کا تھا، سب سے زیادہ سختی بھی اس نے دکھائی تھی۔ غم اور غصے میں روتے چیختے ہوئے جنت کو امی کے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ انہوں نے ماں کو کھو دیا تھا۔ وہ غم اس وقت دل چیر رہا تھا، وہ محرومی اس وقت بھاری تھی۔ بھری دنیا میں بالکل تنہا لاوارث ہو جانے کا تصور ان کے حواس مفلوج کر گیا تھا۔ وہ سب بہنیں نرم خو احساس کرنے والی تھیں، اپنی ہی سگی بہن کے لیے پتھر اور بے حس ہو گئی تھیں۔ وہ بھی جنت کو ہر تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرانے لگی تھیں، ہر مصیبت اور پریشانی کو اس کے وجود سے جوڑنے لگی تھیں۔ وہ بے گناہ تھی، جنت بے گناہ تھی، حفصہ روتے ہوئے دہرا رہی تھی۔ ہانیہ نے بہت دکھ اور بے بسی سے انہیں دیکھا۔ کسے علم تھا بے گناہی یوں ثابت ہوگی اور جنت کمال پر سے ہر الزام ہٹ جائے گا۔ آپی، ہم بھی تو جن حالات سے گزرے ہیں وہ ماریا قلعہ بھیلے، کوئی حجت دلیل کچھ تو ہو جس سے وہ خود کو بری کر سکیں، مگر لفظ گم ہو گئے۔ جو ظلم جنت کمال کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی طور جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی سگی بہن کو لاوارث کر دینا کسی طور بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ کسی اور سے پہلے ہم جنت کے مجرم ہیں، ہم اسے اپنی ہر تکلیف اور مصیبت کا ذمہ دار سمجھتے رہے، ان لوگوں کے درمیان ہنسی خوشی رہتے رہے جن کی وجہ سے ہمارا گھر جہنم بنا، تباہ ہوا، جن کی وجہ سے امی نفسیاتی مریضہ بن گئیں۔ ایمان نے آہستہ سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تم سب چھوٹی تھیں، میں تو چھوٹی نہیں تھی۔ آنکھوں میں حزن لیے روتے تڑپتے ماضی کے وہ تمام مناظر آنکھوں میں لیتے بہت دکھ سے لب بھیج کے بولی، مجھے تائیں امی کی، بڑی چچی کی، دادی کی، پھپھو کی، سب کی باتیں، سب کے طنز، سب کی نفرتیں یاد ہیں۔ وہ سب امی کو باتیں سنانے، ان کی بے بسی اور مذاق اڑانے آئی تھیں۔ نفیسہ اور کمال کی بیٹیاں اپنی زندگی میں ایک خلا سا لیے بالکل خاموش کھڑی تھیں۔ وہ بہت قرب سے بڑی بہن کو دیکھ رہی تھیں۔ امی چپ چاپ سنتی تھیں اور چھپ چھپ کر روتی تھیں۔ بابا کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہوتا تھا ایمان؟ اب کہ اسے مخاطب کیا، یاد نہیں ہم کیسے ان سے ڈرتے تھے اور ان کے گھر آتے ہی کمرے میں چھپ جاتے تھے؟ بات تک کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ذرا ذرا سی غلطی پر مار پڑ جاتی تھی۔ دادی پورے گھر کا ماحول جہنم بنا کر رکھتی تھی، ہر وقت ان پر طنز کرتی تھی، بیٹیوں کی لائن لگا رکھی ہے، ابو کو دوسری شادی کا مشورہ کتنی بار دیا گیا۔ کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ دم سادھے اسی وقت کے دائرے میں اسی تلخ زندگی کو ایک بار پھر جیتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ ہر بار ہم میں سے کسی نہ کسی کی پیدائش پر لوگ افسوس کرنے آتے تھے۔ اماں کتنے دنوں تک لاپرواہ رہتی تھیں، بچی کو اٹھا کر دیکھتی تک نہیں تھیں۔ سب کہتے تھے ہماری ماں بدنصیب ہے، منحوس ہے، بیٹیوں کو دنیا میں لا رہی ہے۔ وہ رو رہی تھی مگر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا تھا، امی بھی نہیں۔ ہر وقت ہی ٹینشن میں کہاں یاد رہتا تھا خوش ہونا چاہیے، جب زندگی ان کے لیے عذاب ہی ہماری وجہ سے تھی۔ سسک پڑی، آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ بابا کی پہلے ایک دکان تھی، پھر دوسری آ گئی، پھر انہوں نے اسٹور کھول لیا تھا، انہوں نے پلاٹ خرید لیا تھا، گھر کے حالات اچھے ہو رہے تھے۔ کسی نے نہیں کہا یہ بیٹیاں نصیب لائی ہیں، رزق لائی ہیں، بابرکت ہیں اس گھر کے لیے، کسی نے نہیں سمجھا۔ سب نے ہمیں ایک عذاب، ایک بوجھ، ایک کرب بنا دیا، اور ہم نے
پھر ہم سب نے مل کر یہی سب کچھ جنت کے ساتھ کیا۔ ہم بھول گئے ہماری مجرم تو جنت کبھی تھی نہیں، جو مجرم تھے ان کے ساتھ مل کر ہم نے جنت کو اکیلا کر دیا۔ ایمان نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ مجھے امی کا رویہ کبھی بھی نارمل نہیں لگا۔ پہلے وہ ہم سے الجھتی رہیں، پھر حسنین پیدا ہوا تو ٹھیک ہو گئیں، اور جب حسنین نہیں رہا تو اپنی نفرتوں کا رخ جنت کی طرف کر لیا، اور ہم 6 بہنوں نے ایسا ہونے دیا۔ ہم نے کبھی بھی امی اور جنت کے درمیان فاصلہ کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے کبھی امی کو نہیں سمجھایا، ہم نے کبھی بھی نانا سے نہیں کہا وہ جنت کو واپس لے جائیں۔ انہوں نے آنکھیں صاف کی۔ ہم اسے خود سے دور کرتے رہے۔ اپنے سسرال میں وہ لاوارثوں کی طرح رہی۔ تایا کی پوری فیملی نے اسے جس طرح سے ذہنی ٹارچر کیا، کیا ہم اس بات سے واقف نہیں تھے؟ کیا ہم میں سے کوئی اس کی مدد کو گیا؟ کیا ہم میں سے کسی نے اس کے لیے سٹینڈ لینے کی کوشش کی؟ وہ کتنی بار یہاں آئی امی سے ملنے، امی نہیں ملی۔ ہم تو مل سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، سہارا دے سکتے تھے، کیا ہم نے کیا؟ ایسی بے حسی پر، خود غرضی پر وہ خود کو جتنی ملامت کرتی کم تھا۔ ہانیہ نے کچھ شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کی شادی ہو گئی، ہم نے ایک بار بھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ اس نے گھر چھوڑ دیا تب بھی نہیں۔ کوئی اتنا پتھر دل بھی ہوتا ایمان؟ یہ ہمیں کیا ہو گیا تھا؟ وقت اور حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جنت کمال کو اپنی بہن سمجھنا ہی انہیں کسی گناہ سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کا مشکوک کردار سب کی زبانوں پر رہتا، اس کی ذات کے قصے بڑھا چڑھا کر سنائے جاتے۔ اس نے جانے کن حالات میں گھر چھوڑا، مگر یہی پھیلا دیا گیا وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اسے تو خبر بھی نہ ہو گئی کتنے افسانے تھے جو اس پر گھڑ دیے گئے، کتنے الزام تھے جو اس پر دھر دیے گئے، اور اس کی اپنی سگی بہنوں نے سر جھکا لیا۔ ہم نے بھی وہی کیا جو امی کرتی رہیں، جو ابا کرتے رہے، جو پورے خاندان نے کیا۔ ہم نے بھی نانا کی تربیت پر سوال اٹھا دیا، ہم نے بھی سب سچ مان لیا۔ ایمان اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ یہ غم کہ انہوں نے جنت کو آخری وقت میں اپنی ماں سے بھی ملنے نہیں دیا تھا، یہ غم، یہ دکھ اب دل کو چیر رہا تھا۔ زخم گہرے تھے جو انہوں نے اسے دیے کر علیحدہ کیا تھا، بہت نفرت سے تعلق ختم ہوا تھا۔ بھلے سے اس کی زمان سے شادی ہو یا کامران سے، کسی کو کوئی فرق تک نہیں پڑا تھا۔ وہ چچا کے گھر کس حال میں تھی کسی کو ذرا سا احساس نہیں ہوا تھا۔ جس سے شادی کر رہے تھے وہ 17 برس بڑا تھا اس سے، انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ اپنی عدت کے دنوں میں ٹیرس کے ویران کمرے میں جانے کیسے اس نے وقت گزارا ہوگا۔ وہ سب تو اکٹھی تھیں، ایک دوسرے کو سنبھالنے اور سہارا دینے کے لیے بھی۔ اس مشکل گھڑی میں طلاق کی اذیت اور ماں کی جدائی کا غم سہتے ہوئے اس نے کیسے سنبھالا تھا خود کو؟ سب کو غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ جنت کمال مجرم اور گناہ گار ہوتی تب بھی اسے اکیلا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس رات انہوں نے نم آنکھوں سے باری باری سب کو دیکھا۔ امی نے اپنے آخری وقت میں جنت کا نام لیا۔ ایمان نے گہرے غم اور صدمے سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بات نہیں کر پا رہی تھی لیکن اس کا نام لے رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کاش میں جنت کو اسی وقت ہاسپٹل بلوا لیتی۔ کاش جب سے ان کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد سے بار بار یہ بات کہ وہ نام کیوں لے رہی تھی، کس لیے لے رہی تھی، کہنا کیا چاہ رہی تھی۔ پہلے تو کبھی بھی نہیں لیا، کبھی بھی نہیں، تو پھر اس وقت کیوں؟ یہ سوال مجھے بہت بے چین کرتا رہا اور میں اگنور کرتی رہی۔ میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وہ جنت سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ آخری لمحے میں اس وقت جنت کا پوچھ رہی تھی اور میں نے اپنے غصے میں ان کی بات کا اشارہ نہیں سمجھا۔ سکینہ بتا رہی تھی وہ اس سے جنت کا حال پوچھتی تھی۔ انہیں سب پتہ تھا اس کے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ان دنوں جنت کو واپس گھر لانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ دروازے پر دستک دے کے خالہ اندر آئیں تو حفصہ فوراً سے اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ ہاتھ تھام لیا۔ پلیز خالہ مجھے اس کے پاس لے جائیں، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری اس کے شوہر سے بات ہوئی ہے، وہ کوئٹہ میں ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے آگاہ کیا۔ کیا آپ مجھے وہاں لے جا سکتی ہیں؟ خالہ صرف آپ ہی ہمیں اس سے ملوا سکتی ہیں۔ میں تمہارے خالو سے بات کرتی ہوں، انہوں نے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر کہا اور تسلی دی۔ ایمان بھی ان کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی مگر خالہ نے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس تمام سچویشن پر جنت کا رد عمل کیا ہونے والا تھا۔ اگلے دن موسم کچھ بہتر تھا تو اسی عقبی دروازے سے ہی باغ میں لے گیا۔ یہ دروازہ حال ہی میں دوبارہ بنوایا گیا تھا۔ فارس کا ہاتھ تھامے وہ بے حد احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی۔ درخت، پودے، سبزہ زار اور ٹھنڈی یخ بستہ فضا میں سانس لیتے اس نے دور تک دیکھا تھا۔ جنّا! سناٹے میں بچوں کی آواز گونجی۔ آسمان سے بادل ہٹ گئے، کرنیں زمین پر اتر آئیں۔ خاموش باغ میں ایک دم سے زندگی کے آثار دور تک پھیل گئے۔ وہ باغ کے وسط میں اس جنت کو دیکھ سکتے تھے جو ہنستی، کھیلتی، کودتی، مسکراتی بھاگی جا رہی تھی۔
اس کے دوست شور مچا رہے تھے اور پیچھے کہیں فارس بھی تھا اور اس کی آنکھیں تھیں اور خفگی کا ہلکا سا تاثر تھا اور سائیکل تھی اور غبارے تھے اور درختوں پر چڑھنے کی مشقیں ہو رہی تھیں. کوئی رو رہا تھا, کسی کو ہنسی آ رہی تھی. وہ راستہ وہ بہت سی یادوں میں جڑا ہوا تھا. اور جو پھول تھے پگڈنڈی پر, انہیں توڑتے سونگتے ننھی جنا اپنے ٹویٹی بیگ میں ڈالے جا رہی تھی. سامنے ہی وہ گھر تھا جو نانا کا تھا. اس کے آہنی گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا. گویا وقت کو تھام کر ہر ایک یاد کو وہیں کہیں محفوظ کر دیا گیا تھا. گیٹ کھول کر اندر داخل ہوتے جنت کی نگاہیں کیاریوں سے مرکزی دروازے تک گئیں. کتنی خاموشی اور ویرانی سی تھی وہاں. رونقیں تو تھی ہی نانا کے دم سے. وہ فارس کے ہمراہ لان میں کھڑی تھی اور نانا کو پودوں کو پانی دیتا ہوا دیکھ سکتی تھی. وہ دیوار پر رنگ کر رہے تھے اور وہ فراک میں ان کے آگے پیچھے بھاگتی پھر رہی تھی. وہ سیڑھیوں پر بیٹھی تھی اور کچھ گا رہی تھی. وہ چپکے سے پھل توڑ کر کھا رہی تھی. مونی کو بھی کھلا رہی تھی. دروازے سے اندر گھر میں سناٹوں کا رانچ تھا, مگر وہ سن سکتی تھی. وہ نانا کی آواز اور اپنی کھلکھلاہٹیں سن سکتی تھی. بڑی بڑی آنکھوں میں تاروں کی چمک لیے, ہر نئے ایڈونچر کے لیے مستعد, اپنا ٹویٹی بیگ پہنے یہاں وہاں ہر جگہ پہنچنے کی جستجو کرتی ہوئی. وہ کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر ٹانگ جھلاتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی اور مسلسل بول رہی تھی. اور سلیم کے سر میں درد ہو رہا تھا اور نانا ہنسے جا رہے تھے. وہ سوال کر رہی تھی. وہ کھڑکی میں بیٹھی چڑیا کا نام رکھ رہی تھی. بلی کو زبردستی گھر کا فرد بنا رہی تھی. نانا اس کے پیشانی پر بکھرے بالوں کو برابر کاٹ رہے تھے. وہ اس کی 2 پونیاں بنا رہے تھے. اس کے کانوں میں ٹاپس پہنا رہے تھے. وہ عید کے دن گلابی فراک پہنے ایک جیتی جاگتی گڑیا کے روپ میں ہنستی کھلکھلاتی اپنی عیدی گن رہی تھی. اس بار اسے عیدی آدم شیرازی سے بھی ملی تھی. اپنی سیاہ گاڑی کو روک کر شیشہ نیچے کر کے, جس طرح پہلے ایک بار اسے ٹافی دی تھی تو اب کی بار عیدی. وہاں ایک فارس تھا, ڈاکٹر مصطفیٰ سے باتیں کرتا, خفگی دکھاتا ہوا, اپنا ہوم ورک کرتا, شکووں میں گھرا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ اب اسی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا جہاں بیٹھ کر اس نے پہلی بار 2 جڑواں بچوں کی تصویریں دیکھی تھی. تم نے ممی سے کہا تمہارا نام ڈاکٹر مصطفیٰ کے کسی دوست نے رکھا تھا؟ ہاں. وہ کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. وہ میں تھا. تمہارا نام میں نے رکھا تھا. ایک جھٹکے سے پلٹ کر اس نے فارس کو دیکھا, بے یقینی سے. تم نے رکھا تھا؟ ہاں. وہ دیوار پر لگی کسی تصویر کو دیکھ رہا تھا اور وہ سمجھتی رہی تھی نانا کا کوئی دوست تھا, نانا کا ہی ہم عمر. وہ تم تھے؟ پاس آ کر تصدیق چاہی. ابھی تک سکتے میں تھی. بالکل میں تھا. یہاں بیٹھ کے رکھا تھا. جنت کمال اپنے شوہر سے ایک دم سے بہت مروب ہوئی. یقین ابھی بھی نہیں آ رہا تھا. شاید میں وہ پہلا مرد ہوں جس نے اپنی بیوی کا نام خود رکھا ہے. ہنس کر بولا تو اس کی بیوی اس بات میں سر کو جنبش دیتی بڑی متاثر نظر آئی. پھر کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ فارس نے ہاتھ کھڑا کیا. اب یہ مت پوچھنا یہ جنت کون تھی جس کے نام پر میں نے تمہارا نام رکھا. وہ کوئی نہیں تھی. راہداری سے اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا. تمہاری 1 کلاس کا کوئی کرش ہوگی. جنت کو یقین تھا. میں اس وقت 2 میں تھا. تو یہ بھی بتاؤ وہ کون تھی؟ میری کسی ٹیچر کی بیٹی پیدا ہوئی تھی, اس کا نام جنت تھا. اب بس یا کچھ اور تفتیش باقی ہے؟ نفی میں سر ہلا کر مسکراہٹ دباتی وہ مؤدب ہو گئی. آنکھوں میں شرارت نظر آ رہی تھی. سیڑھیاں چڑھ کر وہ اس کے ساتھ اوپر اس کے کمرے تک گیا. بہت سا سامان نانا ساتھ لے گئے تھے, مگر بہت کچھ یہیں رہ گیا تھا. کھڑکیاں کھول کر باہر کا نظارہ کرتے, اپنے نانا کی ہی کسی چیز کو ہاتھ میں لے کے انہیں یاد کرتے وہ ابدیدہ ہوتی رہی. ان کی باتیں کرتی رہی. کتنی آوازیں تھیں وہاں, کتنا شور اور رونق. وہ اسے سن رہا تھا اور یاد کر کے سنا بھی رہا تھا. جنت کمال اپنے کھلونوں کے نام خود رکھا کرتی تھی. اس کے پاس ایک ٹام تھا اور جیری نہیں تھا. اس کی ایک بطخ تھی, چھوٹا سا کچھوا جو سیل سے چلتا تھا. اب وہ یاد کر کے بتا رہا تھا وہ کیسی تھی, وہ کیا کرتی پھرتی تھی, کیسے باتیں کیا کرتی, اور اس کے سوال کتنے عجیب ہوتے تھے. وہ پریوں کی باتیں کرتی تھی اور ٹیڈپولز کو مچھلی سمجھتی تھی. ابھی کچھ دن پہلے تک تو کسی کی یادداشت بہت کمزور تھی. وہ اب چڑ رہی تھی. پھر اس نے ایک اور کارنامہ سنایا. مٹر کا دانہ بستر کے نیچے رکھنے سے وہ شہزادی ثابت نہیں ہو سکی تھی. ایسا تو بالکل نہیں ہوا تھا. بالکل ہوا تھا. پتہ نہیں اس کی یادداشت اتنی تیز کیوں تھی. جنت کو پہلی بار تب چڑھی. اس کی ساری بے وقوفیاں یاد تھیں اسے. سلیم بہت تنگ تھا تم سے. قصور بھی اس کا ہے. وہ بیچارہ اب تجربے کے لیے گدے اکٹھا کرتا پھرتا کیا؟ ایک بچے کی خواہش کے لیے ہاں کرنا چاہیے تھا. وہ اب چھوٹی جنت کا دفاع کر رہی تھی. وہ مسکرا کر رہ گیا. اور اس کی بلیاں, انہیں یاد کر کے جنت کمال کو گہرے دکھ نے گھیر لیا.
تمہاری وجہ سے میں نے بلیوں کو اب ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ کیا میں نے منع کیا ہے؟ اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے الٹا سوال کیا۔ بیوہ بھی تو نہیں ہونا چاہتی؟ بے بسی سے کہا، اور وہ ہنس دیا تھا۔ گھر سے نکل کر وہ ذرا دور تک گئے تھے، وہاں جہاں وہ اکثر واک کے لیے جایا کرتا تھا اور جنت اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آ جایا کرتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے گھاس پر بیٹھے رہے تھے اور پھر وہیں سے وہ باتیں کر کے بہت سی نئی یادوں کے ہمراہ واپس پلٹ آئے تھے۔ رواں تھے سرسرے پارینہ، یاد میں تم تھے، تھی جو آنکھ میرے ریگزار میں تم تھے، دلوں پہ تنگ ہوا جا رہا تھا دروازہ، اداسیوں سے ادھر کی پکار میں تم تھے، نہ جانے کون سی مڈبھیر پاؤں میں تھی پڑی، میں راہ گزر میں تھا، راہ گزار میں تم تھے، صدا گزرتے ہوئے دور جا گری اس دن، نہ جانے نیند کے کس خارزار میں تم تھے، کسی جگہ سے بھی منہ موڑنا نہ تھا ممکن، خزاں میں تم تھے، ہوائے بہار میں تم تھے۔ سیاہ رنگ کی میکسی نما فراک پہنے جس کی پیٹی اور گلے پر نگینوں کا خوبصورت کام ہوا تھا، کیپ سلیوز کندھوں سے نیچے تک پھیلے ہوئے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، مسکارا آئی شیڈو کے ساتھ اس نے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی، اس کی سراہی نما گردن پر لمبے ایئرنگز جھول رہے تھے۔ مسز شیرازی کے ہمراہ وہ خواتین مہمان کے ساتھ لان میں بیٹھی تھیں۔ کھانے کے بعد وہاں چائے کا دور چل رہا تھا۔ اوپر اپنے بیڈ روم کی گیلری میں کھڑا فارس ریلنگ پر کوہنیاں جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی اور موبائل پر کچھ دکھا بھی رہی تھی، پھر اس کی کسی بات پر ہنس بھی رہی تھی۔ ریان اس کے پاس ہی کھڑا تھا، وہ غبارے جیسی گیند کو بازوؤں میں بھرے ہوئے تھا اور ان بچوں کو دیکھ رہا تھا جو دور تک بھاگے جا رہے تھے۔ کسی بات کا جواب دے کر سر ہلاتے اس کی نگاہ زرد روشنیوں میں نظر آتی اس عالی شان سی گیلری کی طرف اٹھ گئی۔ وسط میں ہی وہ کھڑا تھا، گھریلو سے حلیے میں، سادہ ٹراؤزرز پر ڈھیلے ڈھالے سے گلے کے سویٹر میں ملبوس۔ چائے کا مگ ذرا سا اوپر کر کے سراہا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی۔ جو شال اس نے لے رکھی تھی اسے درست کرتے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ احاطے میں گاڑیاں داخل ہو رہی تھیں، خواتین اب جانے کو تیار تھیں، جنت ان سے مل رہی تھی۔ وہ دوسری لڑکی کی کسی بات پر مسکرا بھی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی اور وہ گیلری کی سلائڈ بند کرتا اندر آ گیا۔ خالی مگ میز پر رکھ دیا۔ جنت نے شال اتار کر کرسی پر ڈال دی۔ کیا کوئی ہمیں مس کر رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں، لیکن کوئی گیلری سے تاڑ تو رہا تھا۔ اب انسان کھلی ہوا میں سانس بھی نہ لے۔ وہ ہنس دی۔ یہ انسان کچھ زیادہ عجیب نہیں ہے؟ آنکھیں روشن تھیں، لہجے میں شرارت۔ فارس کے نرم ہاتھوں کی گرفت اس کے کندھوں پر ٹھہر گئی۔ اپنی بات کر رہی ہو؟ تمہارا ذکر کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا میری بیوی ایک ایلین ہے۔ وہ بہت اچھا اور خوشگوار سا موڈ بس اس ایک لمحے میں غارت ہوا۔ لب بھیج گئے، بھویں سکڑ گئیں۔ تم پہلے زیادہ اچھی لگ رہی تھی، تم مجھے اب زیادہ برے لگ رہے ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ اپنا نیکلس اتارنے کو ہاتھ اٹھائے تو فارس نے ہک کھولنے میں مدد کر دی۔ خفا خفا سی اپنے لباس کا گھیرا سنبھالے ڈریسنگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اتنی سی بات پہ اتنا غصہ؟ مجھ سے بات نہیں کرو پلیز۔ ظاہر ہے ایلینز کو انسانوں کی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی۔ بھنا کر رخ بدلا، لڑنے مڑنے کو منہ کھولنے ہی والی تھی کہ فارس کا موبائل بج اٹھا۔ ایک سیکنڈ، ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، گویا وہ بھی اس جنگ کے لیے مکمل تیار تھا، بس کال ضروری تھی۔ جنت کمال لب بھیج کر رخ بدل گئی۔ فون پر دوسری طرف آغا علی تھا۔ اس کی بات سنتے فارس نے بے اختیار جنت کی طرف دیکھا۔ ایئرنگز اتارتے ہوئے اس نے بھی آئینے میں فارس کو ہی دیکھا، آنکھوں میں اشارتاً سوال کیا کہ کیا ہوا۔ اس کے تاثرات کچھ تھے ہی ایسے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی الرٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آنے دو انہیں۔ سنجیدگی سے بات کرتا وہ اسی وقت کمرے سے چلا گیا۔ جنت نے جوڑا کھول کر ڈھیلی سی چٹیاں بنائی، منہ دھویا اور کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ ملازمہ ریان کو ابھی تک اوپر نہیں لائی تھی۔ وہ لفٹ سے نیچے فلور پر آ گئی، آہستہ سے قدم اٹھاتے آگے بڑھی۔ کچھ جانی پہچانی آوازیں سماعت سے ٹکرائیں تو چونک گئی۔ خدشات کی زد میں اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دائیں جانب لاؤنج کا منظر نمایاں ہوا تو اس کی رفتار ایک دم سے سست پڑی۔ جمیلہ داؤد وہاں تھیں، سائرہ خالہ، ان کے شوہر اور اس کی حفصہ آپی بھی۔ جنت کا وجود پتھر ہو گیا۔